السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو درس قرآن ہے سورہ بنی اسرائیل سے ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 18، 19، 20، 21 اور 22 ہیں، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 2 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، فہم، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان قوموں کا ذکر فرمایا، ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ کسی بھی قوم کی جو تباہی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کیسے تباہ کریں گے بھائی؟ اللہ نے تو پیدا کیا ہے سارا یہ نظام زندگی، نظام حیات، نظام کائنات، ایک ایک ذرے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ اس کو تباہ کریں گے؟ اللہ تو چاہتے ہیں یہ ترقی ہونا چاہیے، اس کائنات میں ریسرچ ہونی چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے، اور اس غور و فکر کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اس کو اپنا جانشین بنایا ہے، سوسائٹیوں اور معاشروں کی تشکیل کے لیے ذمہ دار بنایا، قائد اور لیڈر بنایا ہے۔ اب یہ انسان شیطانی فکر و عمل جب اختیار کر لیتا ہے تو سوسائٹیوں میں اللہ کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے، شرک، کفر، نفاق پر آ جاتا ہے، وقتی فائدوں کو دیکھتے ہوئے، لالچ اور مفاد پرستی کو دیکھتے ہوئے ظالمانہ نظام قائم کر کے انسانوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، محکوم اور غلام بنا لیتے ہیں، ان پر استحصال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت تو نہیں چاہتے کہ یہ انسانوں کو ہلاک کریں، تباہ کریں، بستیوں کو تباہ کریں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عام حالات میں ایک ماں اور باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے بدخواہ نہیں ہو سکتے، اور وہ خدا جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جتنے بھی یہ تباہیاں ہوتی ہیں یہ ان کے اپنے غلط فکر اور غلط عمل و کردار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تو نبیوں کو بھیجتے ہیں، سچی جماعتوں کو بھیجتے ہیں، اور بالآخر جب کوئی بھی قوم ظلم کا ساتھی بن جائے اور وہاں ظالم حکمران طبقے آ جائیں، سرکشی اختیار کر لیں، ضدی اور انا کا مسئلہ بنا لیں، اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، پھر وہاں پہ اللہ کی سچی جماعتیں مقابلہ کرتی ہیں اور پھر اللہ ان قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو سزا دیتے ہیں، ظلم کے نظاموں کو شکست ہوتی ہے، ان کے مفادات جو جزوی عارضی وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی تباہی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج آیت نمبر 18 میں بڑا اہم اصول ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له
فیہا ما نشاء۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی دنیا میں نے جو کوشش کی ہے فوراً بدلہ مل جائے، تو اللہ کہتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں ہم ان کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ لمن نرید، جو بھی چاہتے ہیں ہم جس کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم تیار ہوگی، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ بڑی برے طریقے سے دھکیل کر دھکے دے کر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو میرٹ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ کس طرح دنیا میں رہنا ہے، ہم نے کس طرح انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا ہے، شعور حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ یہ دنیا کے اندر اصل میں میرٹ ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ سے بدلہ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے، جلد بدلہ بھی دیں گے، اور اگر دیر سے دیتے ہیں تو دیر سے دیں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ ہم جب لالچ اور خود غرض اور مفاد پرستی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے تو پھر ہم جزوی چیزوں کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیں آخرت کا سبق دیا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، آیت نمبر 19 میں، جو آخرت کے لیے ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ کوشش ہے جو کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کو ناکام نہیں کریں گے۔ دیکھیے آخرت کیا ہے، دنیا کے اندر آخرت یہ ہے کہ ہم جو بھی جد و جہد کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، انسانیت کی خدمت کے لیے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے سچی جماعت کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور کسی سے کوئی اجر کے طالب نہ ہوں، بلکہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، اللہ سے اجر کے طالب ہوں گے۔ اس لیے دنیا کی آخرت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، اس پہ بھروسہ رکھیے اور اس سے مانگیے۔ اللہ کیا دنیا میں دیتا ہے، کتنا کامیاب کرتا ہے، ضرور کامیاب کرے گا۔ پھر دنیا کے وسائل اور جو نعمتیں جزوی اور عارضی ہوتے ہیں ان پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، نظر یہ ہونی چاہیے کہ عدل کا نظام قائم ہو جائے۔ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام جب قائم ہوگا تو سارے انسانوں کو ہمارے سمیت حقوق ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، اور پھر وہ نعمتیں جو اللہ آخرت میں دینا چاہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی آخرت میں دینا چاہتے ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہیں، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے مہمان ہیں، حزب اللہ، سچی جماعت، مومنین، مسلمین، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے وہ تو سرخرو ہو کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موت کو ایک درمیان میں وہ دیوار سمجھایا ہے کہ یہ دیوار ہے، یہ گرے گی تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت جو اللہ نے دی ہے یہ تو اس لیے دی ہے کہ یہاں ہم دار العمل ہے، جزا و سزا کا عمل ہونا ہے۔ اچھا عمل کس کا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق، اور برا کا عمل کس کا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ یہ اللہ نے جانچنا ہے۔ تو یہ موت تو ایک دیوار ہے درمیان میں، موت آئے گی، انسان دنیا سے گیا فوراً اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے۔ اللہ کے مہمان ہیں یہ مومنین اور مسلمین۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں رہنمائی دے دی۔ یاد رکھیے
جو کچھ انسان کوشش کرتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، یہ من عطاء ربک، یہ آپ کے رب کی عطا ہے۔ وما كان عطاء ربک محظورا، اللہ رب العزت کی جو عطا ہے، بخشش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ نے دینا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ تو ملنی ہی ملنی ہے، اللہ سے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ نہ اللہ سے کوئی چھین سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے یہ۔ اصل میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ سے مانگنی ہے ہم نے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور محبت مل گئی اور حزب اللہ جو اللہ کی سچی جماعت ہے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہی شعور اور اعلیٰ نظریہ ہے۔ اگر یہ مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بعض پر فضیلت ہے، یعنی تقسیم کار جو ہے اس میں اللہ نے ایک ٹیم ورک کے انداز میں کچھ چیزیں بنا دی ہیں، کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان کے معاونین ہوتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اسی طرح اللہ رب العزت بڑے بڑے مرنے کے بعد کی زندگی، حشر کے بعد کی جو زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے، اس میں اللہ نے درجات رکھے ہیں، فضیلتیں رکھی ہیں، اور وہ فضیلتیں اور درجات اصل میں اس سینس میں ہے جو ہم نے دنیا میں عمل و کردار کیا ہے اس کے بدلے میں اس کی جو عملی شکلیں ہوں گی وہ ہمیں عزت افزائی کی شکل میں ملیں گی، ہماری حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ایک وہ نعمتیں جو سب جنتیوں کو ملیں گی وہ مساوی ملیں گی، لیکن کچھ نعمتیں یا کچھ درجات یا کچھ مہمان نوازی یا کچھ فوقیت وہ دنیا کے اندر جو عمل و کردار اور جد و جہد کی گئی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ رب العزت نے پھر اسی اصول کو دہرایا ہے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت کی محبت میں، توحید میں، اللہ کی ریٹ کو قائم کرنے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اللہ ہے جو ہمارا الہ ہے، جس کی حکمرانی ہے، جس کی حاکمیت ہے، اسی کے سسٹم کو غالب کرنا ہے، اسی کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہوگا تو پھر گزارا ہونا ہے اور ترقی ہونی ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو اور حکمران اور حاکم مت بناؤ، صرف اللہ کی حاکمیت رہے گی۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اور اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ بے کس ہو کر رہے گا، لاچار ہو کر رہے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد ہے ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دینا ہے، وہی اہم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور یہ جو سچی رہنمائی ہم اللہ کی سن رہے ہیں، اللہ آج کے دور میں بھی ہمیں اس کو غالب کرنے کی توفیق، صلاحیت، ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان ہمارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں اور جو بھی درس میں شامل ہیں، سننے والے ہیں، اور جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرمائیں، سب کی جائز حاجات قبول و منظور فرمائیں۔ درس کے اس نتیجے میں اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔